ایک آدمی میں اپنے نمازیوں کو سنایا کرتا ہوں، ایک اپنے بیٹے کو اس نے ڈاکٹر بنا دیا، ایک کو اس نے انجینئر بنا دیا، اور ایک کو اس نے مدرسے میں بھی لگا دیا یہ مولوی بن جائے، تو مولوی بن گیا۔ اب ماں باپ بھی اسی کی قدر کرتے ہیں، جو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو اس کی، مولوی ہو اس کی کہاں، یہ تو مولوی ہے، کون ہے جی مولوی، کسی کو گالی نکالنی ہو تو یہ مولوی کہتے ہیں اس کو۔ تو اللہ کی شان آدمی بیمار ہو گیا، وہ آدمی خود بیمار ہو گیا، اس نے اگرچہ یہ کہانی ہے لیکن بات ایسے ہی ہے۔ ایک بات کیا ہوتا ہے کہ اس میں واقعہ جو بھی سناتے ہیں اس سے ایک مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک مین چیز ہوتی ہے، اس میں ایک سبق ہوتا ہے، واقعہ چاہے جیسے بھی ہو لیکن اس میں ایک سبق ہوتا ہے۔ تو اب وہ آدمی بیمار ہو گیا بیچارہ، اس کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، بیٹے سارے اپنی اپنی جگہ پہ۔ اس نے ایک کو کہا، بیٹا ڈاکٹر کو فون کیا کہ بیٹا اس طرح جو ہے نا میں بیمار ہوں، مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے، میری کوئی آئے، آپ آ جاؤ، میری خدمت کرو، مجھے سنبھال لو۔ اس نے کہا ابا جی یہ بتاؤ کہ آپ کو پیسے کتنے چاہیے، پیسے کتنے کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا بیٹا مجھے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، پیسہ تو کام نہیں آتا۔ اس نے کہا ابا جی میں نہیں آ سکتا۔ اس نے دوسرے کو فون کیا جو انجینئر تھا کہ بیٹا اس طرح میرا یہ حال ہے تو آپ آ جاؤ کچھ دن کے لیے۔ اس نے کہا ابا جی یہ بتاؤ پیسے کتنے چاہیے؟ اس نے کہا بیٹا پیسے تو نہیں چاہیے۔ اس نے کہا پھر میں آ تو نہیں سکتا۔ آخر اس نے جو مولوی تھا ایک بیٹا، اس کو کہا، وہ آ گیا دوڑ کے۔ اس نے کہا ابا جی میں حاضر ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ آ گیا اور آ کے اس نے بڑی خدمت کی، سنبھالا اس کو ہر طرح سے، خدمت سب۔ تو اس وقت اس کو قدر آئی، یہ میں نے کیا کیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، بالکل حقیقت ایسے ہی ہے۔ آج جو ہماری اولاد ہمارا مانتی نہیں ہے نا، وہ اصل میں ہماری خود ہی پیچھے کمائی ہوتی ہے، خود ہی ہماری کھیتی، جو آدمی لگاتا ہے وہی اٹھاتا ہے، جو بوتا ہے وہی آپ پاؤ گے۔ گندم لگائی ہے تو آپ کو چنے تو نہیں مل سکتے، آپ نے چنے کی کاشت کی ہے تو، یا چاول کی آپ کاشت کر کے امید کریں یہاں سے گندم حاصل ہو، تو گندم تو نہیں ملے گی، وہاں سے تو یہی ملے گا۔ جس چیز کی کاشت کی ہے وہی آپ اٹھائیں گے۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے کہ بندہ کس چیز کی کاشت کر رہا ہے۔ بچے جو بڑے ہو کے ماں باپ کی مانتے نہیں، ان کے نافرمان ہوتے ہیں، اس کے اندر والدین ہی کی اپنا سارا کردار ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے، انہوں نے دین نہیں سکھایا ہوتا۔ جو اپنی اولاد کو شروع میں دین سکھا لیتے ہیں، دیندار بنا دیتے ہیں، ان کی اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ ایک آدمی تھا، یہ کہاوت مشہور ہے، ایک بندے کے گھر کے سامنے جھاڑی تھی، کانٹے دار جھاڑی، وہ چھوٹی سی تھی، یہ بڑا جوان تھا۔ اب یہ جب بھی گھر سے نکلتا تو اس کے سامنے کھڑی ہوتی، لیکن یہ سوچتا کہ یہ چھوٹی سی جھاڑی ہے، اس کا کیا ہے، یہ کچھ بھی کوئی چیز تو ہے نہیں ہے، میں جوان بندہ ہوں، جب جی چاہے گا میں اس کو کھینچ کے پھینک دوں گا۔ تو یہ روزانہ ایسی سوچتا، اور یہ جھاڑی بڑھتی رہی، اور یہ اللہ کی شان، جوانی کے بعد آدمی بوڑھا ہی ہوتا ہے، دوبارہ جوان تو نہیں ہوتا، یہ ایسا ایسا بوڑھا ہوتا رہا، وہ جوان ہوتی رہی، وہ بڑی ہوتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ وہ فل ہو گئی، دروازہ بند کر دیا اس نے، بڑی ہو گئی۔ اب یہ باہر نکلتا بہت مشکل ہوتی، بہت تنگی ہوتی، دل میں بھی آتا کہ اس کو کھینچ کے پھینک دوں، لیکن کھینچ نہیں سکتا، بوڑھا ہے بیچارہ، کچھ کر نہیں سکتا، نہیں کھینچ سکتا تھا۔ اس وقت اس کو افسوس ہوا، یہ میں اسی وقت کر لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اپنی اولاد پہ نظر رکھنا، اپنی اولاد کی تربیت کرنا، اپنی اولاد کو ابھی سے یہ نہ کہا کریں کہ یہ بچے ہیں، اور بچے کو ہوئی تربیت دینی ہوتی ہے، بڑے کو تو تربیت ہی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے، ایک بچہ آیا اور آ کر وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ اے بیٹے، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس کو آداب سکھائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا بچے
لیکن اس کو آپ نے آداب سکھائے. اور جب